नंबर 1, नमाजों का एहतमाम करें, नमाजों का एहतमाम करें। नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी सूरत में माफ नहीं है। अगर कोई बंदा घर में हो, मुकीम हो, नमाज फिर भी फर्ज है। अगर सफर में हो, नमाज फिर भी फर्ज है। अगर कोई बंदा सेहतमंद हो, नमाज तब भी फर्ज है। और अगर कोई बंदा बीमार हो, नमाज तब भी फर्ज है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी सूरत में माफ नहीं है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इबादत का कितना एहतमाम फरमाया, आपने नमाज की कितनी पाबंदी फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के जो आखिरी अय्याम है, जिन्हें मरज़ुल वफात के दिन कहा जाता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ है। और कितनी तकलीफ है कि रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहारे पर चल भी नहीं सकते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हालत में भी दो सहाबा को लेकर दोनों के कंधों पर हाथ रखकर आप मस्जिद नबी में तशरीफ लाते हैं। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मासूम थे। हमारा अकीदा है कब्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल जवाब नहीं होता। हमारा अकीदा है क़यामत के दिन पैगंबर से पैगंबर की जिंदगी के बारे में हिसाब नहीं होगा। अल्लाह अपने नबी को गुनाहों से बचाते हैं। अल्लाह के नबी कब्र के सवाल और जवाब से महफूज है। अल्लाह के नबी क़यामत के दिन हिसाब और किताब से भी महफूज है। इसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमाल की और बिलखुसूस नमाज की कितनी पाबंदी करते हैं। हुजूर चल नहीं सकते, आप दो सहाबा के कंधों पर हाथ रखकर सहारा लेकर मस्जिद में आते हैं। बताइए मेरे और आपके पास नमाज छोड़ने के लिए क्या उज़्र बाकी रह जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मोमिन और काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज बताई है। नमाज एक ऐसी चीज है जो मोमिन और काफिर को अलग अलग करती है। तो नमाजों का एहतमाम करें, 5 वक्त नमाज अदा करें, जमात के साथ अदा करें और इन फराइज के साथ साथ सुन्नतों का एहतमाम करें, वाजिबात का एहतमाम करें। सुन्नतों से मुराद 2 रकात नमाज फजर की सुन्नतें, 6 रकात नमाज ज़ुहर की सुन्नतें, 2 रकात नमाज मगरिब की सुन्नतें और 2 रकात नमाज इशा की सुन्नतें। ये 12 रकातें सुन्नत की वो हैं जिन्हें सुनने मुअक्कदा कहा जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी इन 12 रकातों की पाबंदी करता है, सुनने मुअक्कदा को अदा करता है, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा देते हैं। उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। और वाजिबात से मुराद नमाज इशा के बाद 3 रकात नमाज वितर, ये वाजिब है। फराइज के साथ, सुन्नतों के साथ, वाजिबात के साथ साथ इन दिनों में कोशिश करें नमाज नफल की अदायगी की, नवाफिल पढ़ने का एहतमाम करें। आप वुजू करके मस्जिद में आए, अगर औकात वो नहीं जिनमें नफल पढ़ना मकरूह है, 2 रकात नमाज अदा करें। तहियतुल वुजू पढ़ ले, तहियतुल मस्जिद पढ़ ले, सलातुल शुक्र पढ़ ले, सलातुल तौबा पढ़ ले, सलातुल हाजा पढ़ ले। किसी भी नियत के साथ 2-4 नमाज नफल का एहतमाम करें। बिलखुसूस सलातुल वुजू जिसे तहियतुल वुजू भी कहा जाता है, इसका एहतमाम करना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा और ये कितनी अहम इबादत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए तशरीफ ले गए, आप वापस तशरीफ ले, आपने आकर सहाबा किराम को बताया, मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा। आपने एक एक चीज के बारे में बताया। उनमें से एक चीज फरमाया कि मैंने जन्नत के अंदर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों की आहट को सुना, इनके चलने की आवाज को सुना। फिर आपने हज़रत बिलाल से पूछा, ऐ बिलाल बताओ तो सही, आप कौन सा अमल करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको ये मकाम अता फरमाया। हज़रत बिलाल फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी आदत ये है, जब भी वुजू करता हूँ, अगर वक्त हो तो 2 रकात नमाज अदा करता हूँ। अल्लाह पाक ने तहियतुल वुजू की बरकत से हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों की आहट को जन्नत में पहुंचा दिया। तो नवाफिल का एहतमाम करें, रात को उठे, नमाज तहज्जुद पढ़ ले,
2 रकात पढ़े, 4 पढ़े, 6 पढ़े, 8 पढ़े, नमाज तहज्जुद पढ़े। फजर की नमाज के बाद जब सूरज निकल आए उसके तकरीबन 15 मिनट बाद नमाज इशराक अदा करें, 2 घंटे बाद नमाज चाश अदा करें, मगरिब की नमाज के बाद अव्वाबीन अदा करें। तो पहला काम इन दिनों में करने वाला फरैज की पाबंदी, सुन्नतों की पाबंदी, वाजिबात की पाबंदी और इसके साथ साथ कोशिश करें नवाफिल का एहतमाम करें। नंबर 2, नमाज के साथ दूसरी चीज नफली रोजों का एहतमाम करना। कोशिश करें इन दिनों में रोजा रखने की। अल्लाह को तौफीक अता फरमाए तो 9 रोजे रखें, यकम से लेकर 9 तक। और अगर ये मुमकिन न हो तो कम अज कम आखिरी दर्जा ये है 9 ज़िलहज को रोजा रखें। और ये रोजा क्या होगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोजा रखा भी है और उम्मत को तरगीब भी दी है। और एक रोजे का अजर आपने 1 साल के रोजों के बराबर करार दिया। और गालिबन 9 ज़िलहज के बारे में आपने फरमाया जब कोई बंदा 1 दिन का रोजा रखता है अल्लाह ताला इसकी जिंदगी के पहले साल के गुनाहों को भी माफ फरमा देते हैं। और जो इसके बाद आने वाला साल होता है अल्लाह ताला वो गुनाह भी माफ फरमा देते हैं। तो रोजों का एहतमाम करें, कोशिश करें जितने रोजे हो सके इन दिनों में नफली रोजे रखें। नंबर 3, नमाज और रोजे के बाद तीसरा काम जो इन दिनों में करने वाला है वो है उठते बैठते चलते फिरते जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना, कसरत के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना। और दुरूद पाक पढ़ते वक्त 2 चीजें ज़हन में रखें। नंबर 1, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वो बरगुज़ीदा पैगंबर हैं जिनकी बरकत से अल्लाह ने हमें कायनात की सारी नेमतें अता फरमाई और जिनकी बरकत से अल्लाह हमें जन्नत भी अता फरमाएंगे। इस नजरिए के साथ अगर हुजूर न होते हमें ईमान न मिलता, अगर हुजूर न होते हमें कुरान न मिलता, अगर पैगंबर न होते हमें दीन न मिलता। हमें जो कुछ मिला है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से मिला है। और नंबर 2, ये ज़हन में रखकर हम यहाँ से दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह की तरफ से मलाइका मुतय्यन है जो हमारा दुरूद लेंगे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रोज़े अनवर में पेश कर देंगे। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द युबल्लिगूनी मिन उम्मति सलाम। लोगों, अल्लाह ने ज़मीन के अंदर फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है जिनका काम क्या है, मेरी उम्मत का सलाम लेना और मुझ तक पहुंचा देना। तो अल्लाह के नबी के इंसानात ज़हन में रखकर और इस नजरिए के साथ कि हम यहाँ से दुरूद पढ़ेंगे और मलाइका आपकी खिदमत अक़दस में हमारे दुरूद को पहुंचा देंगे। नंबर 4, चौथा काम वो इन दिनों में करने वाला है कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करें। जितना ज्यादा हो सके कुरान करीम पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा तिलावत कुरान को अपना मामूल बनाए। और अगर कोई बंदा ज्यादा न कर सके आखिरी दर्जा ये है कुछ भी हो जाए फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत करें, मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करें और इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करें। इन 3 सूरतों का एहतमाम रोजाना की बुनियाद पे करें। इसका फायदा क्या होगा, अहादीस मुबारका के मुताबिक जो आदमी फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ता है अल्लाह ताला सारे दिन के काम उसके लिए आसान फरमा देते हैं। और जो बंदा मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ता है अल्लाह उसे गुर्बत से बचाएंगे, फक़्र फाक़ा से बचाएंगे, अल्लाह माशी तंगी से इस बंदे को महफूज फरमाएंगे। और जो बंदा इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करता है अल्लाह करीम इस बंदे को कब्र के अजाब से बचा लेंगे। आप बताएं, दिन के काम भी बन जाए, इंसान गुर्बत से भी बच जाए, कब्र के अजाब से भी बच जाए, इसके अलावा बंदे को और क्या चाहिए। एक बात और भी कुरान करीम की तिलावत के हवाले से अर्ज कर दूं। एक हदीस मुबारक हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में नकल की है और इसका ताल्लुक जुमा के दिन के साथ है। हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी, उनसे रिवायत है फरमाया कि जो आदमी नमाज जुमा के दिन अपनी जगह पर बैठकर 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ेगा, 7 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ेगा
7 مرتبہ سورہ فلق پڑھے گا اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھے گا، 7 مرتبہ فاتحہ اور 7 مرتبہ آخری 3 قل ان کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعہ تک اس بندے کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے بچا لیں گے۔ آپ اس کی تلاوت کریں، دیکھیں کتنا وقت لگتا ہے، اس پر کتنا ٹائم لگتا ہے، 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آنے والے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر قسم کے فتنوں سے بچا لیں گے۔ اور جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں کسی بندے کا فتنوں سے بچ جانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا انعام ہے۔ یہ دور وہ دور ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، اس دور میں دین کو بچانا اور دین پر عمل کرنا ایسا مشکل ہوگا جیسے اپنے ہاتھ پر چلتے ہوئے انگارے اور کوئلے کو رکھنا، ایسا مشکل ہوگا۔ صبح کے وقت لوگ مسلمان ہوں گے، شام ہوگی تو کافر ہو چکے ہوں گے، رات کو سوئیں گے تو مومن ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو کافر ہو چکے ہوں گے۔ تو چوتھا کام ان دنوں میں کرنے والا وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ نمبر 5، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، ان دنوں میں عبادات کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، عبادت پر اکتفا نہ کریں بلکہ اللہ سے مانگیں اور اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھے۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، حدیث مبارک کے مطابق اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں فرمایا، الا ادلکم علی ما یجزیکم من عذابکم ویضر لکم ارزاقکم۔ فرمایا صحابہ تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، اگر تم نے اس کا اہتمام کر لیا، اللہ پاک تمہیں دشمن کے حملوں سے بچائیں گے اور اللہ پاک تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں۔ فرمایا کہ دن ہو یا رات ہو، جیسے بھی حالات ہو، آپ اللہ سے دعا مانگنا۔ دعا ایک ایسا ہتھیار اور اللہ کی طرف سے ایسا انعام ہے، اس کی برکت سے انسان دشمن کے حملوں سے بھی بچتا ہے اور اس کی برکت سے اللہ انسان کو رزق کی فراوانی اور برکت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ان دنوں میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نمبر 6، چھٹا کام جو ان دنوں میں کرنے والا ہے وہ ہے کثرت ذکر اللہ، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا۔ پھر بالخصوص حدیث مبارک میں اس کے بارے میں 3 جملے ہیں۔ نمبر 1 تحلیل، لا الہ الا اللہ کہنا۔ نمبر 2 تکبیر، اللہ اکبر کہنا۔ اور نمبر 3 تحمید، الحمدللہ کہنا۔ اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اس ذکر کا اہتمام کریں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں اور کوشش کریں ان دنوں میں یہ ذکر آہستہ آواز میں کریں۔ ہاں جب یوم عرفہ 9 ذی الحج آ جائے، پھر 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ان 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات 1 مرتبہ بلند آواز سے اور خواتین 1 مرتبہ آہستہ آواز سے تکبیرات پڑھیں گے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحج۔ اس سے پہلے بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ کی کبریائی کو بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کریں۔ 7واں کام جو صرف ان دنوں کے ساتھ خاص ہے وہ ہے صاحب نصاب، صاحب استطاعت لوگوں کا قربانی کرنا۔ 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں اپنے مال میں سے جانور خریدنا یا جانور پالنا، پھر اس جانور کی گردن پر چھری چلانا۔ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہو، وہ لوگ جو صاحب نصاب ہو، ان کے لیے ضروری اور واجب ہے ان دنوں کے اندر قربانی کرنا۔ اور یہ قربانی صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، یہ قربانی صرف ہمارے لیے نہیں۔ قرآن کریم کا 7واں پارہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تھی۔ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس پر قربانی نہ ہو۔ ہر نبی نے قربانی پیش کی ہے اور ہر نبی کی امت نے قربانی پیش کی ہے۔ ہر امت پر قربانی ضروری تھی اور ہر امت نے قربانی دی ہے، ہر نبی نے بھی قربانی دی ہے۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے، آپ کے مبارک وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جہاں اور سہولتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے قربانی کے بارے میں بھی اس امت کو بہت ساری سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ قربانی وہاں بھی تھی، قربانی ہماری امت میں بھی ہے، اس امت کے اندر بھی ہے، لیکن ختم نبوت کی برکت سے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت کو سہولتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آسانیاں عطا فرمائی۔ کون سی آسانیاں؟ پہلی امتوں میں سے بعض امتیں وہ تھی جن کے لیے قربانی کی جگہ مقرر تھی، اسی جگہ پر جا کر قربانی کرتے تو قربانی ہوتی، اگر اس جگہ سے ہٹ کر قربانی کرتے ان کی قربانی نہیں ہوتی تھی۔ اس قربانی کرنے کے لیے وہ کئی دن کا سفر کرتے، کدھر جا رہے ہو؟ قربانی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ کئی دنوں کا سفر کرتے تھے اور خاص جگہ پر پہنچ کر اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے۔ آپ علیہ السلام کی برکت سے دیکھیے اللہ اس امت کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں کی کہ آپ نے فلاں جگہ پر قربانی کرنی ہے، پاکستان والے پاکستان میں کریں، ہندوستان والے ہندوستان میں کریں، عرب والے عرب میں کریں، امریکہ والے امریکہ میں کریں۔ جو مسلمان جس جگہ پر ہے اور جہاں پر عبادت یہ کرنا چاہے، قربانی کرنا چاہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگر اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر فرما دیتے کہ اسی جگہ پر آ کر قربانی کرنی ہے، آپ بتائیں میں اور آپ کیا کرتے؟ اگر ہمارے لیے کوئی جگہ مقرر ہو جاتی کہ بیت اللہ میں آ کر کرنی ہے، مکہ مکرمہ آ کر کرنی ہے، ہر بندہ سفر کیسے کرتا اور وہاں تک کیسے پہنچتا؟ اللہ پاک نے حضور کی برکت سے ہمیں پہلی سہولت یہ عطا فرمائی، اس امت کے لیے قربانی کی کوئی جگہ مقرر نہیں، اپنے گھر میں کریں، اپنے زمین میں جا کر کریں، جہاں چاہے کرنا چاہے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ یہ امت کو ایک سہولت ملی ہے۔ دوسری سہولت جو اس سے بھی بڑی ہے، اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی، قرآن کریم کا 4واں پارہ اور قرآن کریم کا 6واں پارہ بتاتا ہے پہلی امتوں کے لیے قربانی اس کی صورت یہ تھی، جو چیز قربانی کرتے اسے کھلے میدان میں چھوڑ دیتے، اگر آسمان سے آگ آتی اسے جلا کر خاک کر دیتی، یہ دلیل ہوتی کہ بندے کی قربانی قبول ہے۔ اور اگر آسمان سے آگ نہ آتی یا آتی لیکن جلائے بغیر چلی جاتی، یہ دلیل ہوتی کہ بندے کی قربانی قبول نہیں۔ یعنی ان کی قربانی کے قبول یا نہ قبول ہونے کا فیصلہ دنیا کے اندر ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، ہمارے اوپر اللہ نے ستاری والی چادر ڈال دی، امت محمدیہ کی قربانی قبول ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ اللہ دنیا میں نہیں فرماتے، اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر نہیں پتا۔ آپ دیکھیں اگر میں قربانی کرتا، آسمان سے آگ نہ آتی یا آتی اور جلا کر نہ جاتی، لوگ سمجھتے انگلیاں اٹھاتے، دیکھیں اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کبھی تو اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ اپنے جانور کو ذبح کر دو، کس کی قبول ہے کس کی قبول نہیں، اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ نے اس امت کو اگر دنیا کی رسوائی سے بچایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور اللہ نے یہ امت کو سہولت عطا فرمائی ہے تو آپ کی برکت سے عطا فرمائی ہے۔ اچھا، اگر پہلی امتوں کی طرح اس امت کی قربانی کے قبول ہونے کا فیصلہ دنیا میں ہوتا، اس کا ایک نقصان اور کیا ہوتا؟ لوگ حسد کرتے، دشمنی کرتے، لوگ بساوقات جان لینے میں آ جاتے۔ آپ نے سن رکھا ہے دنیا کے اندر جو سب سے پہلا قتل ہوا، حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اس کی بنیاد یہ قربانی تھی کہ اس کی قربانی قبول کیوں ہے اور میری قبول کیوں نہیں، اس کی عبادت قبول کیوں ہے اور میری عبادت قبول کیوں نہیں۔ اسی بنیاد پر حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اگر امت محمدیہ میں معاملہ یوں ہوتا، ایک بندے کی قربانی قبول دوسرے کی قبول نہیں، تو جس کی قبول ہے لوگ اس کے ساتھ حسد کرتے، دشمنی کرتے، نفرت کرتے، کینہ اور بغض پالتے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو حسد سے بچانے کے لیے امت کے امور پر پردہ ڈال دیا، انسانوں کے اوپر ستاری کی چادر ڈال دی، فرمایا قربانی کرو
قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کس کی قربانی قبول ہے اور کس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ ایک اور سہولت جو اللہ تعالیٰ نے حضور کی وجہ سے اس امت کو عطا فرمائی وہ سمجھیے، پہلی امتیں اگر قربانی کرتی جو چیز وہ قربانی کرتے اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اپنی قربان شدہ چیز رکھ دی، آسمان سے آ گئی، اس نے جلا کر راکھ کر دیا۔ امت محمدیہ کے لیے کیا ہے؟ آپ قربانی کریں۔ بہتر کیا ہے؟ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، تیسرا غریبوں کے لیے۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، سارا صدقہ کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، سارا خود استعمال کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے، ثواب کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے کہ انسان قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے۔ پہلی امتیں یہ چیزیں خود استعمال نہیں کرتی تھی، اللہ کے نبی کی برکت سے امت کو سہولت کیا ملی ہے؟ قربانی کے جانور پر چھری چلا دو، اب جی چاہے تو اس کو ذبح کر کے اس کو تقسیم کر دو، جی چاہے تو رشتہ داروں کو دے دو، جی چاہے تو خود کھا لو۔ اگر امت کو یہ سہولت ملی ہے تو حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ تو قربانی ہر امت میں تھی لیکن ان میں مشکلات تھی، اس امت کے اندر سہولتیں ہیں، ان کے لیے مشکلیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آسانیاں عطا فرمائی ہے۔ تو آج میں یہ کر رہا تھا کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، جو بندہ صاحب استطاعت ہو اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کرے گا آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب رہے۔ جو وسعت کے باوجود جانور ذبح نہیں کرتا، آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھے اپنا چہرہ بھی نہ دکھائے، میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا، اتنی سخت وعید آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور آپ نے ترغیب دے کر فضائل سنا کر امت کو سمجھایا آپ قربانی کرو۔ ایک حدیث مبارک میں فرمایا انہ لیاتی یوم القیامہ بقرونہا واشعارہا وازلافہا، فرمایا جس جانور کو تم نے ذبح کر دیا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے سینگ اٹھا کر اسے میزان میں رکھ کر وزن کر کے اللہ تمہیں اجر دیں گے، واشعارہا اللہ تعالیٰ اس کے بال اٹھا کر نامہ اعمال میں میزان میں رکھ کر وزن کر کے تمہیں اجر دیں گے، وازلافہا اللہ تعالیٰ اس کے کھور اور کون اٹھا کر اس کے ناخن اٹھا کر ان کا وزن کر کے اللہ پاک اس پر بھی تمہیں اجر دیں گے۔ ایک جگہ فرمایا بکل شارۃ حسنہ، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک ایک بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا اس جانور کو تم نے لیا، اسے پانی پلایا، تم نے اسے چارہ کھلایا، اس نے وہ پانی اور چارہ دونوں براز کی صورت میں پیشاب کی صورت میں نکال دیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ ان چیزوں کا بھی وزن کر کے تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک ایک چیز پر اللہ اجر دے گی، ایک ایک چیز پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ یہاں ایک بات سمجھنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کا ذکر فرمایا، آپ نے بالوں کا ذکر فرمایا، آپ نے سینگوں کا ذکر فرمایا، آپ نے اس کے دور و براز کا ذکر فرمایا، آپ علیہ السلام نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گوشت پر تمہیں اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ کلیجی پر اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ فلاں چیز پر اجر دیں گے۔ کیوں؟ یہ چیزیں وہ ہیں جنہیں ہم بالکل بیکار سمجھتے ہیں، بات ہم اتار کر پھینک دیتے ہیں، سینگ ہم کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، اس کے کون کھور اور ناخن ہم انہیں پھینک دیتے ہیں، اسے پلایا جانے والا پانی ہم اسے کسی کھاتے کا نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں، حضور سمجھانا چاہتے ہیں، جن چیزوں کی تمہارے ہاں قیمت نہیں اللہ ان کی اتنی قدر کرتے ہیں، جن کی تمہارے ہاں کوئی قیمت نہیں اللہ ان پر تمہیں اجر عطا فرماتے ہیں۔ پتہ ہے جن چیزوں کی تمہارے ہاں قیمت ہوگی اللہ ان پر کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ جنہیں تم نے بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا یہ ہمارے کسی کام کی نہیں، اللہ پاک ان پر اجر دیتے ہیں۔ جن چیزوں کو تم نے قیمتی سمجھا، جنہیں تم نے قیمتی سمجھا، اللہ پاک ان پر کتنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو خیر ان دنوں میں ایک خاص عبادت جو اہل اسلام کرتے ہیں وہ ہے قربانی کی عبادت۔ صاحب نصاب لوگوں پر 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج
ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ 10 والے دن سورج نکلنے سے لے کر 12 ذی الحج سورج غروب ہونے تک صاحب استطاعت لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد قربانی نہیں، جیسے 10 سے پہلے قربانی کرنے سے قربانی نہیں ہوتی، اگر 12 کے بعد کریں گے وہ ایام قربانی نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں۔ میں نہیں کہتا، حضرت علی المرتضی فرماتے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے رضی اللہ عنہم اجمعین، فرماتے قربانی کے دن 3 ہیں، ایک 10 ذی الحج کا ویومان بعدہ، اور 2 دن یعنی 11 اور 12 ذی الحج یہ 10 کے بعد ہوں گے، اس کے بعد قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قربانی کرے، فرمایا کہ 3 دن کے بعد اس کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے، ولا یصبحن بعد الثالثہ وبقي في بيته شيئا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جس بندے نے قربانی کی ہے 3 دن کے بعد اس کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے، یعنی 12 کے بعد جب 13 ہے اس کے گھر میں گوشت نہ ہو۔ جب 13 ذی الحج کو گھر میں گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تو پورا جانور ذبح کرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ جب 13 ذی الحج کو قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں، پورا جانور ذبح کیسے کیا جائے گا؟ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، پریشان نہ ہو، یہ تو حضور نے فرمایا کہ جب 3 دن گزر گئے اس کے بعد گھر میں گوشت نہیں رکھنا، یہ آپ نے 1 سال حکم فرمایا۔ جب آئندہ سال آیا آپ علیہ السلام نے فرمایا پچھلے سال میں نے تمہیں روکا تھا 3 دن کے بعد گوشت نہیں رکھنا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر صدقہ کرنا چاہو تو صدقہ کر لو، اگر استعمال کرنا چاہو تو استعمال کر لو، اور اگر گھر میں رکھنا چاہو تو گھر میں رکھ لو، اس کی اجازت ہے۔ لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ انسان ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات پہ اہتمام کرے، پورا سال اللہ نے عطا فرماتے، اس گوشت کو زیادہ سے زیادہ بچا کے رکھنا اور غربا کی ضرورتوں کا خیال نہ کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔